فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 66۔ اخلاقیات کی آخری دو کتابیں جن کی اعلیٰ ترتیب نام انسانی غلامی یا جذبات کی قوت اور قوت فہم یا انسانی آزادی ہیں، سب سے زیادہ دلچسپ ہے۔ خارجی اسباب سے تاثر پذیری کا تناسب ہماری غلامی کا پیمانہ ہوتا ہے، اور ہم اسی تناسب سے آزاد ہوتے ہیں جتنے ہم خود مختار ہوتے ہیں۔ سقراط اور افلاطون کی طرح اسپائنوزا کا یقین ہے کہ ہر برا عمل فکری خطا کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جو شخص حالات کو پورا اور صحیح سمجھتا ہے، دانائی سے عمل کرتا ہے، اس صورتحال میں وہ مسرت بھی محسوس کرتا ہے، جبکہ دوسرے کے لیے یہ بد نصیبی ہو سکتی ہے۔ وہ بے غرض کی اپیل نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ ایک مفہوم میں خود غرضی اور زیادہ خصوصاً تحفظ ذات تمام انسانی رویے پر حاوی ہوتی ہے۔ کسی نیکی کو تحفظ ذات پر مقدم خیال نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا یہ تصور کہ ایک دانا آدمی خود غرضی کے مقصد کو کیا سمجھ کر اپناتا ہے، ایک عام خود غرض آدمی کے مقصد کے تصور سے مختلف ہے۔ ذہن کی اعلیٰ ترین خیر خدا کا علم ہے، اور ذہن کی اعلیٰ ترین نیکی خدا کو جاننا ہے۔ ادھورے تصورات سے پھوٹنے والے جذبات ہیجانات کہلاتے ہیں۔ مختلف انسانوں کے ہیجانات میں تصادم ہو سکتا ہے، لیکن جو انسان فکر کی اطاعت میں زندگی بسر کرتے ہیں وہ باہمی طور پر متفق ہوتے ہیں۔ خوشی بذات خود خیر ہے، لیکن امید اور خوف برے جذبات ہیں، اور اسی طرح عجز و ندامت بھی غیر پسندیدہ ہیں۔ جو اپنے عمل پر پچھتاتا ہے وہ دو گنا دکھی یا ضعیف العقل ہوتا ہے۔ اسپائنوزا زماں کو غیر حقیقی تصور کرتا ہے، اس لیے وہ تمام جذبات خلاف عقل ہوتے ہیں جو کسی ایسے واقعہ سے لازمی متعلق ہوں جو مستقبل یا ماضی کا ہو۔ جہاں تک ذہن کا کوئی تصور عقل کے زیر حکم سمجھ لیتا ہے، وہ یکساں متاثر ہوتا ہے، خواہ کسی بات کا وہ تصور حال، ماضی یا مستقبل میں ہو۔ یہ ایک مشکل بات ہے، لیکن یہ بات اسپائنوزا کے فلسفہ کی روح ہے، اس لیے اس پر تفصیل سے نظر ڈالنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ یہ ایک عمومی فیصلہ ہے کہ انت بھلا سو بھلا۔ اگر کائنات بتدریج بہتری کی طرف بڑھ رہی ہے تو ہم اسے تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اگر یہ روح بے زوال ہوتی ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، خواہ وہ دونوں صورتوں میں خیر و شر کا مجموعہ یکساں رہتا ہو۔ چنگیز خان کے زمانہ کی آفات کی بنسبت ہم اپنے زمانے کے آفات کے متعلق زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ اسپائنوزا کے مطابق یہ غیر معقول رویہ ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ ابدی لازمات دنیا کا حصہ ہے، جیسا کہ خدا اسے دیکھتا ہے۔ خدا کے ہاں تقویم نہیں ہوتی۔ جہاں تک بشری حدود اسے اجازت دیتی ہے، دانا انسان دنیا کو ابدیت میں دیکھتا ہے، جیسے کہ خدا دنیا کو دیکھتا ہے۔ مگر آپ جوابی حملے میں کہیں گے کہ ہم آنے والے مصائب کے متعلق سوچنے میں زیادہ حق بجانب ہیں، جنہیں شاید ہم ٹال سکیں۔ ماضی کے متعلق ہم ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ہو چکا وہ انمٹ ہے۔ اس دلیل کا جواب اسپائنوزا اپنے فلسفہ جبریت سے دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارا یہ خیال کہ ہم مستقبل کو بدل سکتے ہیں ہماری محض لا علمی ہے۔ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور مستقبل میں ایسا ہی غیر متغیر ہے جیسا کہ ماضی انمٹ۔ یہی وجہ ہے کہ امید و خوف قابل مذمت ہے۔ دونوں کا انحصار اس سوچ پر ہے کہ مستقبل غیر یقینی ہے، اس لیے یہ دونوں غیر دانش مندی سے جنم لیتے ہیں۔ جہاں تک بشرا حدود ہیں ایسا ہو سکتا ہے، وہ باطنی نگاہ حاصل کر لیتے ہیں جو خدا کی نگاہ سے مماثلت کی سی ہے، تو ہم ہر شے کو کل کے جزو کی صورت میں دیکھتے ہیں، اور لازمی ہو جاتا ہے کہ اس جزو کو ایسی ہی خیر جانے جیسے کہ کل خیر ہے۔ اس لیے شر نام ہے ہمارے محدود علم کا۔ خدا سے شر کا علم منسوب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ شر کا وجود ہی نہیں جس کا علم ہو۔ شر کی ظاہریت اس وقت معلوم ہونے لگتی ہے جب کائنات کے اجزاء کو ایسا سمجھ لیا جائے جیسے وہ خود قائم بالذات ہوں۔ اسپائنوزا کے فلسفہ کا مقصود انسان کو خوف کے ستم سے آزادی دلانا ہے۔
ایک آزاد شخص موت کے متعلق کبھی نہیں سوچتا۔ اس کی دانش مندی موت کے بجائے زندگی کے تفکر میں ہوتی ہے۔ اسپائنوزا تمام عمر اس اصول پر پوری طرح عمل پیرا رہا۔ اپنی زندگی کے آخری دن بھی وہ اسی طرح پرسکون تھا جیسے سقراط فیڈو میں تھا۔ وہ اس روز بھی سوال کرنے والوں سے مکمل سکون کے ساتھ ایسے ہی گفتگو کرتا رہا جیسے کہ وہ پہلے کسی دن بھی کیا کرتا تھا۔ لیکن دیگر فلسفیوں کے برعکس اسے اپنے نظریات پر نہ صرف یقین تھا بلکہ ان کے مطابق عمل بھی کرتا رہا۔ اس کی زندگی میں ایک بھی ایسا موقع میرے علم میں نہیں آیا جبکہ بہت ہی اشتعال کے باوجود وہ غیظ و غضب سے مغلوب ہوا ہو۔ وہ اپنی اخلاقی تعلیم پر پوری طرح کاربند رہا۔ بحث میں وہ خوش مزاج اور معقولیت پسند رہتا۔ وہ کبھی کسی کو برا بھلا نہ کہتا بلکہ پوری کوشش کرتا کہ وہ مائل و راغب کرے۔ ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے جہاں تک یہ ہمارے باطن سے جنم لیتا ہے یہ خیر ہے، جو کچھ خارج سے آتا ہے وہ ہمارے لیے شر ہے۔ تمام وہ امور جن کی علت فعلی انسان ہوتا ہے وہ لازمی طور پر خیر ہے۔ خارجی اسباب کے ذرائع کے سوا کوئی شر انسان پر غالب نہیں آتا۔ اس لیے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بطور کل کائنات پر شر وارد نہیں ہو سکتا کیونکہ کائنات خارجی اسباب کے تابع نہیں ہے۔ ہم آفاتی فطرت کا حصہ ہیں اور اس کے نظام کے پابند ہیں۔ اگر ہم اس حقیقت کا صحیح اور واضح ادراک رکھتے ہوں تو ہماری فطرت کا وہ حصہ ہے جو عقل کا متعین کردہ ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہماری ذات کا اعلیٰ حصہ۔ تو یہ یقیناً ہم پر وارد ہونے والی ہر بات کے سامنے سر تسلیم خم کرے گا اور اس تسلیم و رضا پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کرے گا۔ جہاں تک انسان وسیع تر کل کا حصہ ہونے پر غیر رضامند ہوتا ہے وہ غلامی کا اسیر رہتا ہے، لیکن جہاں تک وہ ادراک کے ذریعے کل کی حقیقت پر گرفت حاصل کر لیتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے۔ اس نظریہ کے مضمرات پر اخلاقیات کی آخری کتاب میں بحث کی گئی ہے۔ اسپائنوزا رواقعین کی طرح تمام جذبات پر اعتراض نہیں کرتا، وہ صرف ان جذبات پر معترض ہے جو ہیجانات ہوتے ہیں۔ ہیجانات وہ جذبات ہوتے ہیں جن میں ہم خود کو خارجی قوتوں کے زیر تسلط مجہول ہونا محسوس کرتے ہیں۔ ایک جذبہ جو ہیجان ہوتا ہے اس کی اسی لمحے ہیجانی کیفیت ختم ہو جاتی ہے جب ہم اس کا صاف اور واضح تصور حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ ادراک کہ تمام اشیاء ضروری ہیں جذبات پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ جو اپنی ذاتی اور اپنے جذبات کا صاف اور واضح طور پر ادراک حاصل کر لیتا ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے، اور جتنا زیادہ وہ اپنی دولت اور جذبات کا فہم و ادراک حاصل کرتا جاتا ہے اس میں اتنی ہی زیادہ محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہی سچائی ہمیں عقلی عشق الہی یعنی عشق حقیقی سے متعارف کراتی ہے۔ اس میں دانائی ہے۔ عقلی عشق الہی کا نام ہے، فکر اور جذبے کے وصل کا۔ میرے خیال میں اسے کوئی یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ سچائی کے ادراک میں خالص فکر اور مسرت کے ملاپ پر مشتمل ہے۔ کھری فکر میں تمام مسرت عقلی عشق الہی کا حصہ ہے کیونکہ اس میں نفی کا کوئی عنصر نہیں ہوتا، اس لیے حقیقی طور پر کل کا جزو ہوتی ہے۔ ایسا صرف ظاہری طور پر نہیں ہوتا جس میں جزوی اشیاء جو فکر میں الگ الگ دکھائی دینے کے باعث خیال کو شر معلوم ہوتی ہیں۔ ایک لمحہ پہلے میں نے کہا کہ عشق حقیقی میں مسرت شامل ہے، لیکن شاید یہ غلط ہے کیونکہ اسپائنوزا کہتا ہے کہ خدا کسی بھی خوشی یا غم کے جذبے سے متاثر نہیں ہوتا۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ خدا کے ساتھ ذہن کا عقلی عشق اسے لامتناہی عشق کا جزو ہے جس کے ساتھ خدا خود سے محبت کرتا ہے۔ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ایک عقلی عشق میں کوئی شے ایسی ہے جو محض عقل نہیں ہے۔ شاید اس میں شامل مسرت عام خوشی سے کہیں ارفع شے ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ لازم ہے کہ ذہن میں بلند ترین مقام عشق الہی کا ہی ہے۔ میں نے اسپائنوزا کا استخراجی طرز استدلال نظر انداز کیے رکھا ہے
مگر ایسا کر کے میں نے اس کے فکر کی نامکمل تصویر پیش کی ہے۔ چونکہ مذکورہ قضیے کا استدلال مختصر ہے، میں اسے مکمل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے قاری اپنے تخیل کی مدد سے دیگر قضیوں کے استدلال کا خود تصور کر سکتا ہے۔ درجہ بالا قضیے کا منطقی استدلال درج ذیل ہے۔ چونکہ خدا سے محبت بدن میں تمام متغیرات سے وابستہ ہے، 15-14، اور یہ ان تمام تغیرات سے پرورش پاتی ہے، 5-15۔ اس لیے 5-15 یہ لازم آتا ہے کہ ذہن میں اسی ہی کا بلند ترین مقام ہے، پس یہی ثابت کرنا ہے۔ 5-4 میں تمام مقولہ قضیات کا ثبوت کہتا ہے، ذہن یہ کروا سکتا ہے کہ تمام بدنی تغیرات یا اشیاء کے تمثال امیجز کو تصور خدا کی جانب منسوب کرے، 5-15۔ جیسا اوپر لکھا گیا ہے، کہتا ہے کہ جو صاف طور پر اور واضح طور پر اپنی ذات اور اپنے جذبات کا فہم رکھتا ہے وہ اپنی خدا سے محبت کرتا ہے، اور یہ محبت وہ اسی تناسب سے زیادہ کرتا چلا جاتا ہے جتنا زیادہ وہ اپنی ذات اور اپنے جذبات کو سمجھتا ہے، 5-11 کہتا ہے۔ جس تناسب سے زیادہ خارجی اشیاء کا ذہنی تمثال تصور خدا کی جانب منسوب ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ یہ کثرت سے ہوتا چلا جاتا ہے، اور اتنا ہی زیادہ وہ روشن ہوتا چلا جاتا ہے، اور اتنا ہی زیادہ وہ ذہن میں جذب ہو جاتا ہے۔ مندرجہ بالا ثبوت کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے، ہم پر جو کچھ وارد ہوتا ہے اس کے ادراک کا ہر اضافہ ان واقعات کو تصور خدا کی جانب مائل کرتا ہے، کیونکہ حق تو یہ ہے کہ ہر شے خدا کا حصہ ہے۔ یہ ادراک کہ ہر شے خدا کا حصہ ہے، یہی عشق الہی ہے۔ جب تمام خارجی اشیاء خدا سے منسوب ہو جاتی ہیں تو تصور خدا پوری طرح ذہن پر حاوی ہو جاتا ہے۔ یوں یہ بیان کہ عشق الہی کا ذہن میں بلند ترین مقام ہے محض ایک پندہ نصیحت کی بات نہیں، بلکہ اس امر کی وضاحت ہے جس سے حصول علم کے نتیجے میں ایسا ہونا لازمی ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ کوئی خدا سے نفرت نہیں کر سکتا، لیکن اس کے برعکس جو بھی خدا سے محبت کرتا ہے وہ کبھی یہ کوشش نہیں کر سکتا کہ جواب میں خدا بھی اس سے محبت کرے۔ گوئٹے اسپائنوزا کی تعریف کرتا تھا، مگر ابھی اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ قضیہ ترک ذات کی مثال ہے، اس قسم کی ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ تو اسپائنوزا کی مابعد الطبیعیات کا ایک منطقی نتیجہ ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ انسان کو ایسی خواہش کرنی ہی نہیں چاہیے کہ خدا اس سے پیار کرے، وہ کہتا ہے کہ جو انسان خدا سے محبت کرتا ہے وہ یہ خواہش کر ہی نہیں سکتا کہ خدا اس سے محبت کرے۔ یہ اس ثبوت سے واضح کیا گیا ہے جس کے مطابق اگر انسان ایسی کوشش کرے گا تو وہ یہ بھی چاہیے گا، نتیجہ 5-17، کہ خدا جس سے محبت کرتا ہے خدا نہیں ہونا چاہیے، اس کے نتیجہ میں وہ دکھ محسوس کرنے کی خواہش کرے گا، 3-19، اور یہ حماقت ہے، 3-28۔ قضیے کا حوالہ پہلے ہی دیا جا چکا تھا جس میں کہا گیا ہے کہ خدا کے ہاں رنج و غم کے جذبات نہیں ہوتے۔ مقولہ والا نتیجہ سے یہ مخرج ہوتا ہے کہ خدا کسی سے محبت یا نفرت نہیں کرتا ہے۔ یہاں ایک بار پھر اس میں اس قسم کا کوئی اخلاقی اصول شامل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک منطقی جبر ہے۔ ایک انسان جو خدا سے محبت کرے اور چاہے کہ خدا اس سے محبت کرے وہ دکھ محسوس کرنا چاہے گا، جو حماقت ہے۔ اس بیان کو خدا کسی سے محبت نہیں کر سکتا، اس بیان کی تردید نہیں سمجھنا چاہیے کہ خدا خود سے لامتناہی عقلی محبت کرتا ہے۔ وہ خود سے محبت کر سکتا ہے کیونکہ جھوٹے عقیدے کے بغیر ایسا ہونا ممکن ہے۔ بہرحال عقلی عشق ایک خاص قسم کا عشق ہے۔ اس مقام پر اسپائنوزا ہمیں بتاتا ہے کہ اب اس نے ہمیں جذبات کے خلاف تمام تدابیر و تدارک بتا دیے ہیں۔ بڑی تدبیر جذبات کی نوعیت اور اس کے خارجی اسباب سے رشتوں کے صاف اور واضح تصورات ہیں۔ انسانیت سے محبت کے تقابل میں خدا سے محبت کا ایک مزید فائدہ ہوتا ہے۔ روحانی آلودگی، بد نصیبیاں،
عموماً ایسی شے سے بے پناہ محبت کا نتیجہ ہوتی ہیں جو کثرت تغیرات کے تابع ہوں، لیکن صاف اور واضح علم ایک ایسی شے سے محبت کو جنم دیتا ہے جو غیر متغیر اور ابدی ہو۔ ایسی محبت میں وہ اضطراب اور بے چینی نہیں ہوتی جو عارضی اور متغیر شے سے محبت کا حادثہ ہوتی ہے۔ اگرچہ موت کے بعد انفرادی بقا ایک فریب ہے، مگر اس کے باوجود انسانی ذہن میں کوئی ایسی شے ہے جو ابدی ہے۔ ذہن صرف اس وقت تک تصور کر سکتا ہے اور یاد رکھ سکتا ہے جب تک بدن قائم رہتا ہے، لیکن خدا کے ہاں ایک ایسا تصور ہے جو ایک یا کسی دوسرے بدن کے جوہر کا ابدیت کی صورت میں اظہار کرتا ہے، اور یہ تصور ذہن کا ابدی حصہ ہوتا ہے۔ جب کوئی فرد خدا سے عقلی عشق کے تجربہ سے گزرتا ہے تو یہ عشق ذہن کے اس ابدی حصے میں رہتا ہے۔ تسکین و مسرت جو خدا سے محبت میں مضمر ہوتی ہے وہ نیکی کا اجر نہیں ہوتی بلکہ بذات خود نیکی ہوتی ہے۔ ہم اس میں اس مسرت محسوس نہیں کرتے کہ ہم نے اپنی خواہشات نفسانی پر قابو پا لیا ہے، بلکہ چونکہ ہم مسرت محسوس کرتے ہیں اس لیے ہم خواہشات نفسانی پر قابو پا لیتے ہیں، یعنی ترک نفس امارہ مسرت کا سبب نہیں بلکہ مسرت کا نتیجہ ہے۔ اخلاقیات ان الفاظ پر ختم ہوتی ہے۔ ایک دانا انسان جس حد تک ایسا گمان کیا جا سکتا ہے، روحانی طور پر شاذ و نادر ہی مضطرب ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات کا، خدا کا اور اشیاء کا شعور رکھتا ہے۔ اس لیے ایک خاص ابدی جبر کے باعث دانش کا دامن کبھی نہیں چھوڑتا، بلکہ ہمیشہ سچی روحانی تسلیم و رضا کا حامل رہتا ہے۔ اگر وہ راہ جو میں نے بتائی ہے کہ اس کی منزل پر لے جاتی ہے انتہائی طور پر مشکل معلوم ہوتی ہے، تو اس کے باوجود بھی اسے دریافت کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مشکل ہونا لازم ہے کیونکہ یہ شاذ و نادر ہی نصیب ہوتی ہے۔ اگر نجات آسانی سے ہاتھ لگ جاتی تو کسی بڑی دریافت کے بغیر میسر آ جاتی تو یہ کیسے ممکن ہوتا کہ اکثر تمام لوگ اسے نظر انداز کر دیتے، لیکن تمام عرفہ امور ایسے ہی مشکل ہوتے ہیں جیسے کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اسپائنوزا کا بحیثیت فلسفی تنقیدی جائزہ لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے مبادل طبیعیات سے اس کے اخلاقیات کو الگ کر لیا جائے، تاکہ یہ غور کیا جا سکے کہ اس کی مبادل طبیعیات رد کرنے کے بعد اس کی اخلاقیات کتنی زیادہ باقی بچ جاتی ہے۔ اسپائنوزا کی مبادل طبیعیات اس نظریے کی بہترین مثال ہے جسے منطقی وحدت وجود کہا جا سکتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق دنیا بطور کل ایک واحد جوہر ہے، اس کے کوئی اجزاء بھی منطقی طور پر تنہا قائم رہنے کے اہل نہیں ہیں۔ اس نظریے کی بنا اول یہ عقیدہ ہے کہ ہر قضیہ پروپوزیشن کا واحد مبتدا سبجیکٹ اور واحد مسند محمول پریڈیکیٹ ہوتا ہے، جو اس نتیجہ پر لے جاتا ہے کہ روابط ریلیشنز اور کثرت یقیناً فریب ہے۔ اسپائنوزا کا خیال تھا کہ دنیا اور حیات انسانی کی ماہیت کو منطقی طور پر امور خود بدیہی سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم واقعات کے سامنے اس کے سر تسلیم خم کر دیں، جیسے اس امر واقعہ کے سامنے کے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بھی اسی طرح منطقی جبر کا نتیجہ ہے۔ اس مبادل طبیعیات کو مکمل طور پر قبول کرنا ناممکن ہے۔ یہ جدید منطق اور سائنسی طریق سے کوئی مطابقت نہیں رکھتی۔ امور واقعہ فیکٹس کو منطق سے نہیں مشاہدے سے دریافت کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم کامیابی سے مستقبل کا نتیجہ اخذ کرتے ہیں تو ہم ایسا اصولوں کے ذریعے کرتے ہیں جو منطقی طور پر ضروری نہیں ہوتے، بلکہ یہ اصول تجرباتی بنیادوں پر قائم کیے جاتے ہیں۔ وہ نظریہ جوہر جس پر اسپائنوزا انحصار کرتا ہے ایک ایسا نظریہ ہے جسے نہ تو سائنس اور نہ ہی فلسفہ آج کل قبول کر سکتا ہے۔ لیکن جب ہم اسپائنوزا کی اخلاقیات کی طرف آتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں، یا کم از کم میں محسوس کرتا ہوں، کہ اگر تمام تر نہیں تو اس کا کچھ حصہ قبول کیا جا سکتا ہے، خواہ جب اس کی مبادل طبیعیاتی بنیاد مسترد کی جاتی ہو۔
مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسپائنوزا کا مقصود یہ ظاہر کرنا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسانی اختیار کی حدود تسلیم کرتے ہوئے بھی اس نفس سے نوبلی زندگی گزار دی جائے۔ وہ اپنے نظریہ جبر سے ان کی حقیقی حدود کو اور بھی محدود کر دیتا ہے، لیکن جب ایسی حدود بلا شبہ موجود ہوں تو پھر اسپائنوزا کے اصول غالباً بہترین ممکن اصول ہیں۔ مثال کے طور پر موت کا مسئلہ لے لیجئے۔ انسان کچھ بھی کرے لافانی نہیں ہو سکتا، اس لیے حقیقت پر انسان کو یقیناً موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس لیے اس سے خوف محسوس کرنا یا اس پر آہوزاری میں وقت گزارنا بے معنی ہے۔ موت کے خوف میں محصور رہنا ایک طرح کی اسیری ہے۔ اسپائنوزا یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ ایک آزاد انسان موت کے متعلق ہرگز نہیں سوچتا ہے، لیکن اس معاملے میں بھی موت کو عمومی طور پر لینا چاہیے۔ بیماری کی صورت میں اگر ممکن ہو تو علاج کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا ہے، اور اس صورت میں بھی پریشانی اور خوف سے دامن بچانا چاہیے۔ پرسکون طریقے سے ضروری اقدامات کرنے چاہیے اور جہاں تک ممکن ہو اپنے خیالات دیگر امور کی طرف مبذول کرنے چاہیے۔ ایسا ہی رویہ دوسرے خالص ذاتی مصائب پر بھی اپنانا چاہیے۔ لیکن ایسے صدمات کو کیسے لیں جو ان پر آن پڑتے ہیں جنہیں آپ پیار کرتے ہیں؟ آئیے چند ایسی باتوں کا سوچیں جن کے چین اور یورپ کے مکینوں پر ہمارے زمانے میں ہونے کا امکان ہو سکتا ہے۔ فرض کریں آپ یہودی ہیں اور آپ کے خاندان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ فرض کریں کہ آپ نازیوں کے خلاف زیر زمین کارکن ہیں اور آپ کی بیوی کو اس لیے گولی مار دی گئی ہے کہ آپ پکڑے نہیں جا سکے۔ فرض کریں کہ آپ کے خاوند کو محض ایک فرضی جرم کے پاداش میں قطب شمالی میں جبری مشقت کی سزا دی گئی ہے، جہاں وہ ظلم اور فاقوں کے باعث مر گیا ہے۔ فرض کیجئے آپ کی بیٹی کے ساتھ زبردستی زیادتی کرنے کے بعد اسے دشمن کے سپاہیوں نے ہلاک کر دیا۔ ایسے حالات میں کیا آپ کو فلسفیانہ صبر و تحمل میں برقرار رکھنا چاہیے؟ اگر آپ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں تو آپ کہیں گے، اے خدا انہیں معاف فرما دے کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ میں ایسے کوریکرز ایک صوفیانہ مسلک کو جانتا تھا جو پرخلوص اور دلی طور پر ایسا کہہ سکتے تھے۔ ایسا کہنے پر انہیں تحسین کی نگاہ سے دیکھتا تھا، بلکہ تعریف کرنے سے پہلے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اس بدنصیب کا دکھ واقع اس طرح گہرائی سے محسوس کیا گیا تھا جیسے اسے کیا جانا چاہیے تھا۔ رواقعین میں سے بعض کے رویے کو قبول نہیں کیا جا سکتا، جو کہتے ہیں اگر میرا خاندان دکھ سہتا ہے تو میرے لیے کیا فرق پڑتا ہے، میں اب بھی نیکوکار رہ سکتا ہوں۔ مسیحی اصول اپنے دشمن سے پیار کرو اچھا اصول ہے، لیکن رواقی اصول اپنے دوستوں سے بے نیاز رہو برا اصول ہے۔ مسیحی اصول طمانینت نہیں دیتا بلکہ بدترین انسانوں سے بھی سرگرم محبت کا درس نقش کرتا ہے۔ اس اصول کے خلاف کچھ نہیں کہا جا سکتا سوائے اس کے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کے لیے اس پر خلوص سے عمل کرنا مشکل ہے۔ ایسی مصیبت کا فطری رد عمل انتقام ہوتا ہے۔ جب میکڈف کو معلوم ہوتا ہے کہ میکبیتھ نے اس کے بیوی بچوں کو موت کی نیند سلا دیا ہے تو وہ اس ظالم کو خود مار دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ آج بھی اکثر لوگ ایسے رد عمل کی تعریف کرتے ہیں، اور اگر مصائب حد درجہ زیادہ ہوں تو غیر جانبدار لوگ بھی اخلاقی غصہ محسوس کرتے ہیں۔ اس طرز عمل کی مکمل مذمت نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ ان قوتوں میں سے ایک ہے جو سزا کو جنم دیتی ہیں، اور بعض اوقات تو سزا لازمی ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں ذہنی صحت کے نقطہ نظر سے انتقام کا جذبہ اس قدر شدید ہو سکتا ہے کہ اگر اسے اظہار کی راہ نہ مل سکے تو انسان کا زندگی سے متعلق زاویہ نگاہ اس قدر مسخ ہو جاتا ہے کہ وہ دیوانہ ہو جائے۔ یہ بات عالمی سچائی کی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن بیشتر اکثریت کے لیے یہ صحیح ہے۔ مگر اس کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انتقام ایک بہت ہی خطرناک محرک ہے۔ جہاں تک معاشرہ اسے صحیح سمجھتا ہے تو یہ ایک شخص کو خود فیصلہ دینے کا اختیار دے دیتا ہے، لیکن قانون اسی بات کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ محرک انتہا پسندانہ ہے کیونکہ یہ جائز سزا کے جواز سے کہیں زیادہ سزا دینے کا سبب بن سکتا ہے۔
مثلاً اذیت کی سزا اذیت سے نہیں ہونی چاہیے، لیکن انتقام کے جذبے سے پاگل ہو جانے والا شخص سمجھتا ہے کہ دشمن کی بے اذیت موت اتنی کم ہے جس سے اس کی نفرت مطمئن نہیں ہوتی۔ علاوہ ازیں اور یہاں اسپائنوزا کی بات صحیح ہے، محض ایک ہی جان سے مغلوب زندگی تنگ نظر ہوتی ہے جو ہر قسم کی دانائی کے خلاف ہے، لہٰذا اس قسم کا انتقام کسی تکلیف کے خلاف بہترین رد عمل نہیں ہوتا ہے۔ اسپائنوزا ایک مسیحی کا ہم خیال بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ کہتا ہے۔ اس کے خیال میں تمام گناہ نتیجہ ہے لا علمی کا، وہ انہیں معاف کر دے گا کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کرتے ہیں، لیکن وہ آپ سے یہ چاہے گا کہ آپ محدود حد نظر ترک کر دیں کیونکہ اس کے خیال میں گناہ تنگ نظری ہی سے جنم لیتا ہے، اور آپ سے یہ تقاضا بھی کرے گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ مصائب کے ہجوم میں بھی اپنے غم کی دنیا میں خود کو بند نہ کر لیں۔ وہ آپ سے چاہے گا کہ صورتحال کو اس کے اسباب کے حوالے سے دیکھیں اور اسے کل نظام فطرت کا ایک حصہ سمجھیں۔ جیسا ہم نے دیکھا کہ وہ اس میں یقین رکھتا ہے کہ محبت سے نفرت پر غالب آیا جا سکتا ہے۔ نفرت کا جواب نفرت سے دیا جائے گا تو اس میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس محبت سے نفرت نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ نفرت جب محبت سے مکمل مغلوب ہو جاتی ہے تو وہ خود محبت میں بدل جاتی ہے، اس لیے نفرت سے پہلے محبت عظیم ہے اور نفرت کے بعد عظیم تر ہو جاتی ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں اسے تسلیم کر سکتا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ایسا صرف ان مستثنیٰ صورتوں میں ممکن ہے جب نفرت کرنے والا مکمل طور پر اس کے اختیار میں ہو، جو نفرت کا جواب نفرت میں دینے سے انکار کر دے۔ ایسے معاملات میں سزا نہ پانے والا حیران ہو کر شاید یہ شخص اصلاحی اثر رکھے، لیکن جب تک بد فطرت با اختیار ہوتے ہیں انہیں یہ یقین دلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ آپ ان سے نفرت نہیں کرتے، کیونکہ وہ آپ کے الفاظ کو غلط محرک سے منسوب کریں گے۔ آپ عدم تشدد سے انہیں ان کے اختیار سے محروم نہیں کر سکتے۔ اسپائنوزا کے لیے یہ مسئلہ آسان تر ہے بنسبت اس شخص کے جو کائنات کے قطعی خیر ہونے پر یقین نہیں رکھتا۔ اسپائنوزا سمجھتا ہے کہ اگر آپ اپنے مصائب کو ایسے دیکھیں جیسے وہ در حقیقت ہیں، یعنی وہ ان اسباب کی لڑی کا ایک حصہ ہے جو ابتدا سے انتہا تک پھیلی ہوئی ہے، تو آپ کو یوں نظر آئے گا کہ وہ صرف آپ کو مصائب دکھائی دیتے ہیں، جبکہ کائنات کی نظر میں ایسے نہیں ہیں، جن کے لیے وہ صرف گزر جانے والے بکھرے ہوئے اجزاء ہیں جو بلاہر ہم آہنگی بڑھانے والے ہیں۔ میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا۔ میرے خیال میں انفرادی واقعات وہی رہتے ہیں جو وہ ہیں، اور وہ کل میں جذب ہونے سے اپنی نوعیت میں نہیں بدل دیتے۔ ظلم کا ہر عمل ابدی طور پر کائنات کا ایک حصہ ہے۔ بعد ازاں جو کچھ ہوتا ہے وہ برے عمل کو اچھے عمل میں نہیں بدل دیتا، اور نہ ہی یہ عمل کل کو تکمیل عطا کر سکتا ہے جس کا یہ حصہ ہے۔ اس کے باوجود جب آپ کا نصیب ایسا ہے کہ آپ وہ سب برداشت کرنے پر مجبور ہیں، یا جیسا آپ کو لگتا ہے عام انسانوں کی تقدیر سے بدترین ہے، تو اسپائنوزا کا کل کے متعلق طرز فکر یا ان معاملات کے بارے میں جو آپ کے غم سے زیادہ وسیع ہے بہت مفید ہے۔ بعض لمحات ایسے بھی ہوتے ہیں جب ایسا سوچنا باعث تسکین ہوتا ہے کہ حیات انسانی اپنے تمام شر اور دکھ کے باوجود حیات کائنات کا لامتناہی حصہ ہے۔ ایسے افکار کسی مذہب کی تشکیل نو تو نہیں کر سکتے، لیکن اس دکھ بھری دنیا میں وہ عقل سلیم دینے اور مفلوج کر دینے والی مایوسی کا تریاق بننے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ باب نمبر 11 لائبنیز 1646 سے 1716 ہر زمانے کے بہترین فلسفیوں میں سے ایک تھا، لیکن بحیثیت انسان وہ تعریف کے قابل نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس میں ایسی خوبیاں تھیں جو کسی آئندہ ملازمت حاصل کرنے والے کی خواہش ہوتی ہیں کہ ان کے تعریفی سرٹیفکیٹ میں ان خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہو۔ وہ محنتی، کفایت شعار، اعتدال پسند اور مالی اعتبار سے دیانتدار تھا، لیکن وہ مکمل طور پر ان عرفہ فلسفیانہ خوبیوں سے محروم تھا جو اسپائنوزا کا قابل ذکر کرۂ امتیاز تھیں۔ اس کی بہترین فکر ایسی نہ تھی جس سے اسے مقبولیت حاصل ہوتی، اور اس نے اپنی تحریروں کو شائع نہ کیا اور انہیں اپنی میز میں بند رکھا۔
اس نے جو کچھ شائع کیا وہ شہزادوں اور شہزادیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے مقصد کے لیے تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ لائبنیز کی نمائندگی کرنے والے فلسفی کے دو نظام سمجھے جاتے ہیں۔ ایک وہ نظام جس کا اس نے اعلان کیا تھا کہ رجعیت پسندی، راسخ الاعتقادی، متلون مزاجی اور تنگ نظری پر مبنی تھا۔ دوسرا وہ نظام جسے آہستہ آہستہ حال ہی میں مفکرین نے اس کے مسودات سے ڈھونڈ نکالا ہے۔ وہ بہت عمیق، مربوط، بیشتر سپائنوزا کا سا اور حیران کن منطقی ہے۔ یہ مقبول لائبنیز ہی تھا جس نے یہ نظریہ ایجاد کیا کہ یہ عالم کل ممکنہ عالموں سے بہتر ہے، جس میں ایف ایچ بریڈلے نے یہ طنز یا فقرہ شامل کیا کہ وہ اور اس میں ہر شے ایک ضروری شر ہے۔ اسی لائبنیز کی والیٹر نے ڈاکٹر پی گلاس کے کردار میں ہجویہ تصور پیش کیا۔ اس لائبنیز کو نظر انداز کرنا ایک غیر تاریخی بات ہے، لیکن دوسرا لائبنیز بہت زیادہ فلسفیانہ اہمیت رکھتا